کون ہے یہ دونوں؟ پریشان تو پہلے ہی ہو چکی تھی، مگر پھر کچھ سوچتے وہ بعد میں پوچھنے کا ٹھانتے خاموش تھی۔ جعفر صاحب نے بغور اپنی شریک کی حیات کو دیکھا۔ ان کا تشویش کرتا لہجہ انہیں مسکرانے پر مجبور کر چکا تھا۔ مہمان سمجھ لو۔ کاڑھے کے لیے جڑی بوٹیاں نکالتے وہ ہمیشہ کی طرح نرم میٹھے لہجے میں بولے تھے۔ مہمان تو ہیں، مگر کیا لگتے ہیں، کیا رشتہ ہے؟ آپ یوں ہی پوچھ گچھ کیے بنا ہی انہیں لے آئے۔ میجر صاحب، اب ہمارے والا دور نہیں رہا، اب وقت بہت بدل چکا ہے، احتیاط ضروری ہے۔ وہ اپنے تئیں وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی کہ وہ گہرا سانس خارج کرتے رہ گئے۔ وہ لڑکا زخمی تھا اور جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوگ اسے مارنے کی بات کر رہے تھے، اور اس بچے کی معصوم ہراساں ہوتی شکل دیکھتے ہی مجھے ترس آ گیا، اور میں نے صرف مدد کی ہے اور تو کچھ نہیں۔ ہاں، وہ تو ٹھیک کہا آپ نے، بچی کافی رو رہی ہے۔ انہیں یاد تھا کیسے ان کے شوہر کے ساتھ وہ لڑکی بھی تو اس زخمی لڑکے کو سہارا دے کر لائی تھی۔ اسے روتا دیکھ وہ خود بھی کافی پریشان ہوئی تھی۔ چلے ہم دونوں مل کے آتے ہیں ان سے۔ جعفر صاحب نے کاڑھا مگ میں اڈیلتے انہیں بھی پیشکش کی کہ وہ مسکراتی ہاں میں گردن ہلا گئی۔ وہ چلتے مخصوص کمرے تک آئے تھے۔ لکڑی سے بنا یہ چھوٹا سا ہٹ تھا جو بظاہر نظر آنے سے زیادہ اندر سے خوبصورت سا آشیانہ تھا، جہاں وہ لوگ ہر سال آیا کرتے تھے، یہاں اپنی گزری زندگی کے کچھ لمحوں کو جینے کے لیے۔ آہٹ پاتے ہی آبریشم نے بھیگی نظریں ڈر سے سامنے دیکھا تھا، مگر سامنے ہی اس شفیق چہرے کو دیکھتی وہ پرسکون ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے میں آئے۔ فکر مت کرو، یہ ٹھیک ہے اب۔ میں نے گولی نکال دی ہے، بس زہر پھیلنے کی وجہ سے بے ہوش ہے، مگر جلد ہوش میں آ جائے گا۔ جعفر صاحب نے کاڑھا لکڑی کے چھوٹے سے میز پر رکھتے اسفنجار کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی آبریشم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا کہ اس نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیا لگتا ہے یہ لڑکا تمہارا؟ اس کی آنکھوں کی بے چینی وہ پڑ چکی تھی، مگر پھر بھی وہ پاس بیٹھی اس کے ہاتھ کو تھامتے نرم لہجے میں بولی، جبکہ جعفر صاحب اب دوبارہ سے کوٹ پر بے ہوش لیٹے اسفنجار کی جانب متوجہ اس کے زخموں کا معائنہ کر رہے تھے۔ شوہر ہے میرا؟ اچانک سے اس کے منہ سے ادا ہوا تھا۔ اس کے رونے میں مزید تیزی آ گئی تھی کہ سکینہ بھی نے اسے فوراً خود سے لگایا۔ بس بچی، ٹھیک ہو جائے گا تمہارا شوہر، رو مت۔ اس کے آنسو صاف کرتے وہ شفقت سے بولی تھی۔ انہیں میری وجہ سے لگی، میں ہی ان سب کی ذمہ دار ہوں، کپ کپاتی آواز میں کہتے بلکتے رونے لگی کہ سکینہ کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، آخر اتنی معصوم پیاری سی لڑکی کیوں خود کو اپنے شوہر کی حالت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی؟ ایسا نہیں کہتے، کوئی بھی بیوی نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر بیمار ہو یا پھر اسے کچھ بھی ہو۔ اب تم جلد سے یہ کاڑھا ختم کرو تاکہ تم میں طاقت آ سکے اپنے شوہر کو سنبھالنے کی۔ وہ نرمی سے کہتے اسے چھوٹے سے صوفے پر ٹانگوں اوپر کرتے بٹھا گئی تھی۔ وہ سنتی ایک دم سے خاموش ہوئی تھی۔ اب انہیں کیا کہتی کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا، پہلے اسمار اور اب اسفنجار۔ سوچ سوچ کے اس کا دماغ چکرا رہا تھا۔ اسے اپنا آپ قصوروار محسوس ہو رہا تھا۔ آنٹی مجھے نہیں پینا، وہ منہ بناتے فوراً سے ان کے ہاتھوں کو پیچھے کر گئی۔ انکل، یہ ٹھیک کب تک ہوں گے؟ وہ لوگ ہمارے پیچھے ہی ہیں، وہ یہاں بھی آ جائیں گے۔ اسے سوچتے ہی ہول اٹھنے لگے تھے۔ اگر اسی کی وجہ سے کسی کو بھی کچھ ہوتا تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتی۔ بے فکر رہو بیٹا، ان لوگوں کی باتیں سنی تھی میں نے، وہ اب تم دونوں کا پیچھا نہیں کریں گے، جعفر صاحب نے پرسوچ انداز میں کہا تھا، اور اپنے شوہر کی طرف سے بھی بے فکر رہو، بہت بہادر ہے یہ۔ انہیں یاد تھا کیسے جب وہ اسے زخمی حالت میں لہو لہان لے کر آئے تھے تو وہ بے ہوشی میں بھی ایک ہی نام پکار رہا تھا۔ وہ زمانہ شناس آدمی تھے، ایک لمبا عرصہ وہ فوج میں گزار چکے تھے۔ معاف کرنا بیٹا، ہم دونوں میاں بیوی عرصے سے یہاں آتے ہیں، اس جگہ کے ساتھ ہماری بہت سی خوبصورت یادیں جڑی ہیں، اور کبھی کسی اور کا آنا بھی نہیں ہوا جب ہی ہمیں مزید کسی کمرے یا پھر پلنگ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ تم دونوں آرام سے یہاں رہ سکتے ہو، ہم ساتھ والے کمرے میں ہیں، رات تک اسے بھی ہوش آ جائے گا، تب تک تم بھی آرام کر لو۔ سکینہ بھی نے سرگوشی نما آواز میں اسے مدعا سمجھایا تھا، جبکہ وہ ایک پلنگ کا سنتے اپنے شرم سے سرخ پڑتے چہرے کو جھکا گئی۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، خوش رہو۔ اس کے گلنار ہوتے چہرے کو محبت سے چھوتے وہ کہتی جعفر صاحب کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی، جبکہ آبریشم ان کے جاتے ہی فوراً سے اٹھی تھی اور ایک ہی جس دوڑتے دروازے کو اندر سے لاک کیا تھا۔
اس کی سانسیں پہلے سے زیادہ تیز سے چل رہی تھی، جبکہ دھڑکنوں نے الگ سے ادھم مچا رکھا تھا۔ وہ ایک نظر خاموشی میں ڈوبے چھوٹے سے ڈبے نما کمرے پر ڈالتے آگے بڑھی تھی۔ دیار کہو، کانوں میں گونجتی ایک گمبھیر سرگوشی کو سنتی وہ جھٹ سے خود سے چند قدموں کے فاصلے پر بے ہوش اور ہوش و خرچ سے بیگانہ پڑے وجود کو دیکھنے لگی۔ وہ تو بے ہوش تھا، پھر اسے کیوں لگا جیسے ابھی اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ قدم اٹھاتے پلنگ کے پاس آ گئی تھی۔ سر تا پاؤں اسے دیکھتے اس کی نظریں کندھے پر پٹی پر ٹکی تھی، جہاں پر لپٹی سفید پٹی دیکھتے ہی اس کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ کیا تھا یہ شخص؟ آخر کیوں بار بار اس کے لیے خود کو آگے کر دیتا تھا؟ بے ساختہ ہی اس کی مخروطی انگلیاں نے اس کے ماتھے تک کا سفر کیا تھا۔ وہ کھوئے ہوئے سے انداز میں اس کے ماتھے کے بکھرے سیاہ گھنے بالوں کو سنوارنے لگی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں تھا، ہاتھ سر تا کندھے تک آ گیا تھا۔ سفید خون سے رنگی سرخوتی پٹی اس کے دیکھتے پھر سے تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ اسے دیکھنا تک گوارا نہیں تھا، مگر اس کی وقت آنکھوں کے سامنے موجود یہ چہرہ اسے سب سے الگ اپنا اپنا سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، سنا تم نے؟ اسے لگا شاید وہ ہنسا تھا اس کی حالت پر۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولی تھی، تم نے جان بوجھ کے کیا ہے نا یہ سب، مگر یاد رکھنا میں تب بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم برے ہو بہت زیادہ۔ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی تھی جب ہی وہ اسے باور کروانے لگی، مگر مقابل کو یوں خاموش دیکھتے اسے سچ میں برا لگا تھا۔ وہ ایک خاموش نظر اس کی بند آنکھوں پر ڈالتے اس کے پاس بیٹھی تھی اور آہستہ سے وہ دوپٹہ خود پر پھیلائے ایک دم سے کونے میں ہوتے لیٹی تھی۔ دوڑنے کی وجہ سے اس کے اپنے پاؤں درد کر رہے تھے۔ جب ہی وہ اسی کے پاس لیٹے آنکھیں موند گئی۔ مجھے کچھ کام کرنا ہے تو تم دوا کھاتے سو جانا، اوکے؟ اس کی خاموشی وہ نوٹ کر چکا تھا، مگر بنا اسے پوچھے وہ کھانا کھاتے کمرے میں آیا تھا اور اب اس کے آتے ہی وہ بیڈ سے اٹھا تھا اور لیپ ٹاپ اٹھائے اسٹڈی کی جانب بڑھا تھا۔ کیا اپ ڈیٹس ہیں؟ لیپ ٹاپ اٹیچ کرتے وہ صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگاتے سگریٹ سلگا گیا۔ مبارک ہو، نکاح ہو گیا ہے، مقابل نے مسکراتے مبارکباد پیش کی، جسے اس نے سر کو خم دیتے قبول کیا تھا اور ایک گہرا پرسکون سانس فضا کے سپرد کیا تھا۔ گھر میں سے کسی کو معلوم ہے اس بارے میں؟ وہ جانتا تھا اگر یہ خبر باہر نکلی تو ضرور دھماکہ ہونا تھا۔ ابھی تک کچھ معلوم نہیں کسی کو بھی۔ اسفندیار نے منع کیا ہے بتانے سے۔ آہان نے اسفندیار کی کہی بات اسے بتائی تو وہ سر ہلا گیا۔ اس کے گھر گئے تھے تم؟ کیا کچھ معلوم پڑا اس کے بارے میں؟ زارون کو یاد آیا تو وہ ٹیک چھوڑتے سیدھا ہوتے پوچھنے لگا۔ اسے کافی اچھا لگا تھا اسفندیار کا فیصلہ، اور آہان کی مدد سے ان دونوں کو کافی مدد ملی تھی اس معاملے میں۔ گیا تو تھا مگر کچھ خاص معلوم نہیں کر سکا۔ اب اس گھر جانا پڑے گا، شاید کچھ پرانی یادیں مل جائیں۔ وہ اس وقت بالکل سنجیدگی سے اپنے کام کو فوکس میں رکھے بتا رہا تھا۔ اگر کوئی اور اسے دیکھتا تو ماننا مشکل ہو جاتا کہ یہ وہی آہان ہے جو ہر کسی سے شرارتیں کرتا پھرتا ہے۔ اسفندیار واپس نہیں آیا؟ اسے تو آ جانا چاہیے تھا۔ شاید کچھ کام پڑ گیا ہو۔ آہان نے بات بدلی کہ وہ سر ہلا گیا۔ ویسے بھی اسے تو آنا ہی تھا واپس۔ ایک کام کرنا، وہ علیشے کو بتا دو کہ ارتضیٰ آئے گا کل تو وہ اس کے ساتھ چلی جائے۔ ماتھے کو مسلتے زارون نے عام سے انداز میں کہا تھا، جبکہ آہان کے ماتھے پر ایک ساتھ ڈھیروں بل نمودار ہوئے۔ کیوں، کوئی خاص وجہ؟ لہجہ انتہا کا سرد تھا کہ زارون ایک بار ٹھٹکا تھا، مگر پھر سر جھٹک گیا۔ وہ اس لیے کہ شانزے کا داخلہ کروانا ہے۔ اسفندیار تو ہے نہیں تو علیشے ارتضیٰ کے ساتھ کروا آئے گی۔ زارون جانتا تھا ارتضیٰ کیسے اسفندیار کے ساتھ اسکول کی تعمیر کروانا چاہتا تھا، جبھی وہ اسے بھی اس کام میں ساتھ ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں لے جاؤں گا علیشے کو، وہ جتاتے انداز میں علیشے پر زور دیتے بولا تھا کہ زارون ٹھٹکا اس کے انداز پر۔ اسے آج بار بار آہان کا انداز کچھ الگ الگ لگ رہا تھا، مگر وہ کچھ غلط سوچنے کی بجائے محض سر ہلا گیا۔ اوکے، بعد میں بات ہوگی۔ کال کاٹتے ہی وہ جانے کتنی دیر خاموش رہا تھا۔ سر میں اٹھتے شدید درد کو نظر انداز کیے وہ دوبارہ سے سگریٹ سلگانے لگا کہ روم سے آتی آوازوں پر وہ ٹھٹکا اور ایک دم سے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے وہ باہر بڑھا تھا۔
یہ سب کیا ہے؟ سرد غصے سے لبریز مگر دھیمی آواز میں وہ اس کی پشت پر کھڑا ہوتے غرایا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں سوہا۔ اسے یوں ہی خود کو اگنور کیے اپنے کام میں مگن دیکھتے وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا، جبکہ سوہا نے اپنے لرزتے دل کو مضبوط کرتے آج فیصلے کی ٹھانی تھی۔ بھلا وہ کیسے اس کی بات مانتی؟ سنائی کم دیتا ہے تمہیں؟ کیوں پیک کر رہی ہو کپڑے؟ اس کے اگنور کرنے پر وہ ایک دم سے غصے اور تیش سے بپھڑتے آگے بڑھا تھا اور جھٹکے سے اسے کھینچتے وہ اپنی جانب کر گیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے اپنے ہاتھ کو اس کی مضبوط سلگتی گرفت سے آزاد کروانے لگی، جبکہ مقابل نے جھٹکے سے اسے کھینچتے دیوار سے لگایا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی غیر متوقع رویے پر گھبراتے سر تھام گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے چہرے پر میٹھے میٹھے آنسو کے نشان دیکھ فوراً سے لہجہ نرم ہوا تھا۔ اپنی سختی کا اندازہ ہوتے وہ لب دانتوں تلے دبا گیا۔ مجھے واپس جانا ہے، صبح گاؤں۔ وہ ہمت کرتے بولی تھی۔ جانے کتنی ضبط کے بعد یہ فیصلہ لیا تھا۔ وہ کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ لیتی؟ اس سے تو یہی اچھا تھا کہ وہ چلی جاتی اس سے دور۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ ہاتھ اس کے دائیں بائیں جمائے گہری سنجیدہ نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے بولا تھا کہ وہ لب بھینچتے آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے جانا ہے کل ہی واپس۔ کمرے کے تاریکی سموئے پرتفسوں سے ماحول میں ایک بار پھر سے اس کی منمناہٹ گونجی، جو کہ مقابل کے لیے برداشت کرنا خاصا ناممکن تھا۔ ایسے تو تمہیں ماما حویلی میں قدم بھی نہیں رکھنے دے گی۔ اس کی جلیسی وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ڈرپوک سی اسی وجہ سے اس سے دور جا رہی تھی، مگر کیا اس کا جانا ممکن تھا؟ مگر کیا اب اس کا جانا ممکن تھا؟ وہ شرارت سے کہتے اس کی ناسمجھی سے پھیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اتنی جلدی ہار گئی؟ وہ صاف چڑھا رہا تھا اسے کہ اب سہائے کے لیے خود پر ضبط کرنا ناممکن تھا، جبھی وہ ایک دم سے آتش فشاں بنتی اس پر پھٹ پڑی تھی۔ مجھے طلاق چاہیے آج سے زارون خان، بہت جلد۔ اس نام کے رشتے سے چھٹکارا چاہتی ہوں میں۔ اس کی گرم سانسیں وہ اپنے ماتھے پر محسوس کرتے وہ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اسے چھوڑتا اسے تو اچھا تھا کہ وہ خود ہی محبت کا بھرم رکھنے کو اس سے الگ ہونے کا مطالبہ کرتی۔ وہ بول تو چکی تھی، مگر یہی الفاظ اس کے دل پر کسی خنجر کی طرح چبھے تھے۔ وہ بت بنے کھڑے زارون کو دیکھتی وہاں سے جانے لگی۔ اپنے آنسو اس ستمگر کے سامنے کیسے بے مول کر دیتی۔ آہ! زارون! ایک دم سے اس نے جھٹکے سے اسے کھینچتے اس کے کلائیوں کو بے دردی سے موڑتے کمر سے لگایا تھا کہ وہ ہراست سی ہوتی چیخ پڑی تھی۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ وہ غیظ و غضب سے دھاڑا تھا کہ اس کے روپ کو دیکھتی وہ اندر تک لرز گئی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ معاملہ آرام سے نپٹ جائے گا، مگر یہاں تو وہ اور بھی بھڑک رہا تھا۔ طلاق چاہیے تمہیں مجھ سے سہائے زارون خان؟ بولو، بول کیوں نہیں رہی تم؟ تمہیں کیا لگتا ہے اتنا آسان ہے میری زندگی میں آنا اور پھر اچانک سے طلاق کا مطالبہ کر دینا؟ کیا سمجھتا ہے تم نے مجھے؟ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بلا وجہ بیوی کو طلاق مانگنے پر آزاد کر دیں۔ یہ میری ہی ڈھیل کا نتیجہ ہے، اب اور نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اسے جھٹکے سے پیچھے بیٹھ کی جانب دھکا دیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے الفاظ سے اس کے لہجے سے ٹپکتی جنونیت سہائے کی ریڑھ کی ہڈی میں سسراہٹ سی دوڑ گئی۔ نہیں زارون! اس کے بڑھتے قدم اپنی جانب اٹھتے دیکھ وہ خوف سے لٹے کی مانند سفید پڑی تھی، جبکہ وہ تو جیسے بہرا ہو چکا تھا۔ اس کے بولے الفاظ زارون خان کے دل و دماغ پر کوڑے کی مانند برسے تھے۔ آج کے بعد تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں مجھ سے دور جانے کا خیال بھی نہیں آئے سہائے زارون خان، کیونکہ آج تم صحیح معنوں میں میری بیوی بنو گی۔ اس کے پاس بیڈ پر جھکتے وہ سرد بے تاثر لہجے میں مدھم سی لیمپ کی روشنی میں اس کے خوف زدہ سے چہرے کو دیکھتے بولا تھا۔ سوری زارون، اب نہیں ہوگا پلیز۔ اسے شرٹ اتارتا دیکھ وہ روتے ایک دم سے بیڈ سے اٹھتے بھاگنے لگی، مگر ایک دم سے جھپٹتے اسے کمر سے پکڑتے وہ اپنی اور کھینچ گیا۔ سوری مت کہو جانے زارون، شاید اب تمہیں اپنی شدتوں سے واقف کروانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس کے کانپتے وجود کے گرد وہ اپنے مضبوط ہاتھوں کا حصار باندھتے معنی خیزی سے بولا تھا کہ سہائے کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی دوڑی تھی۔ زارون پلیز! وہ مچلتے اسے خود سے دور کرنے لگی تھی،
जो आज इसे बहुत कुछ बावर करवाने के मूड में था। जब भी वो बिना इसकी किसी भी मिन्नत समाजत को सुनते, वो इसकी सांसें इस पर तंग कर गया था कि वो फड़फड़ा गई, मगर मुकाबिल ने इसे इतनी ही मोहब्बत और शिद्दत से समेटा था कि वो खुद ही इसकी शिद्दतों पर डरते अपना आप इसी के सुपुर्द कर गई थी, जिसने किसी कीमती मता की तरह इसे खुद में समेटते वर्षों से चलते अपने दिल को तसल्ली पहुंचाई थी, जो पल पल इसकी गुर्बत को तड़पता इसी के इश्क में कैद था। फिजा में बिखरती मध्यम सी सांसों की आवाज़ में एकदम से रवानी आई थी। वो आंखें खोले यूं ही चित लेटे अपने दाएं बाएं देख इस अनजान माहौल को समझने की कोशिश में था। इसकी नज़रें इस बंद छोटे से लकड़ी के दरवाजे पर गई थी, जो काफ़ी बोसीदा था। वो यूं ही नज़रें घुमाए सामने देखने लगा, जहां दीवार में बनी एक छोटी सी खिड़की में से सियाह आसमान पर दिखता चांद पूरी आब व ताब से जगमगाते कमरे को रोशनी से सजा रहा था। अपने साथ किसी और की सांसों की भीनी भीनी सी मध्यम सी खुशबू महसूस करती ही वो हैरत समोए अपनी दाएं जानिब देखने लगा, जहां वो गटरी बनी एकदम से नीचे को लुढ़क रही थी। एकदम से हवास बेदार हुए थे, जैसे वो इसकी कमर में हाथ डालते इसे अचानक से खींच गया कि अचानक से कंधे में होती हरकत की वजह से एक हल्की सी चीख असफंयार के मुंह से निकली। वो एक नज़र इस कसमसाते वजूद पर डालते अब अपने कंधे की जानिब मतवज्जे हुआ था, जहाँ से अब दोबारा से खून रसने लगा था। अचानक से यूं हिलने की वजह से ज़ख्म में दोबारा से ताजगी हुई थी, जैसे जो भी वो आंखें बूंदते सर तकिए पर डाल चुका था। क्या हुआ? वो जो यूं इसके अचानक से खींचने पर उठ चुकी थी, अब यूं इसे आंखें बंद किए होंठ दांतों तले दबाए देख फौरन से पूछने लगी। इसकी बारीक परेशानी समोए आवाज़ इसकी समातों में गूंजी थी कि वो आंखें खोले इसे देखने लगा, जो बिखरे हुलिये में बेतहाशा परेशान इसके पास बैठी इसी से इस्तफसार कर रही थी। तुम रोई हो? इसकी सूजी मतवरम आँखों पर हैरत से गंग होते एकदम से उठने लगा कि आबरेशम ने आगे को खिसकते इसे कंधे से पकड़ते सहारे से टेक लगाते बिठाया था। आपको दर्द हो रही है क्या? वो बिना इसकी बात का जवाब दिए इसकी सुर्ख पड़ती रंगत को देखने लगी, जो मुतफक्कर बेचैन नजरों इसके चेहरे पर गाड़े हुए था। क्यों रोई थी तुम? झटके से इसे बाजू से पकड़ते वो अपनी जानिब खींच चुका था कि वो अचानक से इसे खींचने पर इसके कंधे से लगती फौरन से पीछे होने लगी कि मुकाबिल ने एकदम से कमर में हाथ डालते इसकी कोशिश नाकाम बना दी। मेरी वजह से लगी आपको? वो जानती थी जब तक जवाब ना दिया वो बात ख़त्म नहीं करेगा। इसे फिक्र होने लगी इसके कंधे पर अभी तक तो ज़ख्म बिल्कुल हरा था, कहीं वो अपनी ज़िद में कोई हिमाकत ना करती। किसने कहा कि मुझे तुम्हारी वजह से लगी है? वो हाथ बढ़ाते इसका दुपट्टा सरका चुका था कि वो बेचैन होती पीछे होने लगी, मगर वो होने कहाँ दे रहा था। मुझे पता है। अपनी लड़सी पलकों को झुकाए वो बमुश्किल से खुश्क होते होठों पर ज़बान फेरते हुए बोली, जबकि असफंयान ने कंधे से थामते इसका रुख अपनी जानिब किया। इसकी नज़रें इसका लम्स आबरेशम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। सांस सीने में अटकने लगा था। इसे कभी भी अजमार का लम्स इसके छूना बुरा नहीं लगा था, मगर अभी इसे जाने क्यों मगर एक अजीब सी वहशत सी होने लगी थी। वो बोलना चाह रही थी, इसे रोकना चाहती थी, मगर अल्फाज जैसे ख़त्म हो गए थे। मुहाफिज हूँ, लुटेरा नहीं। इसको यूं बार बार अपना हाथ झटकते देख वो गहरा तंज करते इसके बिखरे बालों को समेटने लगा। आबरेशम ने नासमझी से नज़रें उठाए मुकाबिल को देखा, मगर इसके अल्फाज पर गौर करती वो शर्मिंदा सी हो गई। वो बिना इसके शर्मिंदा होते तासुरात पर गौर किए इसे घुंघरियाले बालों को समेटते दुपट्टा उठाए इसके सर पर ओढ़ने लगा कि आबरेशम खुद ही हाथ बढ़ाते दुपट्टा ठीक से ओढ़ा। अब बताओ क्या हुआ? दुपट्टे को हिजाब की मानी ओढ़ते ही वो उठने लगी कि असफंयान ने दोबारा से इसे खींचा। परेशान मत हो, सब ठीक है। अपने सीने से सर टिकाए वो हाथ इसके सर पर रख गया। क्या हुआ? अबर आर यू क्राइंग? अपने सीने पर एकदम से नमी महसूस करती वह परेशानी से इसके चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा।
جو ہنوز اس کے سینے میں منہ دیے رونے کا شگل فرما رہی تھی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، آسمان میری وجہ سے مر گیا، تو تمہیں بھی گولی لگ گئی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ فیضان لالا ایسے ہوں گے۔ وہ مشکل سے روتی وہ ہچکیاں بھرتے بولی تھی، جبکہ اسفندیار کی دماغ کی نسیں ایک دم سے غصے سے پھول چکی تھی۔ وہ آنکھیں موندے خود پر ضبط کرنے لگا۔ کاش کہ فیضان اس کے سامنے ہوتا، وہ ایسی عبرتناک موت دیتا کہ تاعمر کوئی مرد ایسا حرکت نہ کرتا۔ ایک بات یاد رکھنا ابر، ایک محرم کے سوائے کوئی بھی مرد تمہارے محافظ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مرد تمہیں کتنا ہی اپنی محبت کا یقین دلائے، مگر ایک سچی اور پرخلوص محبت ایک پاک رشتے میں ہی ہو سکتی ہے، جیسے اسمار خان کرتا تھا تم سے، جیسے میں کرتا ہوں تم سے۔ اس کے چہرے کو اوپر کیے وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا کہ اس کی آخری بات پر وہ یوں ہی اچانک سے اسے دیکھے گئی، جو مسکراتے اس کے چہرے پر جھکا تھا اور محبت سے اس کے آنسو کو اپنے لبوں سے چنتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ ایک الگ سا سکون، ایک طمانینت سی اس کے اندر تک اتری تھی۔ تمہیں میرے سوائے کوئی چھو نہیں سکتا، کوئی محسوس نہیں کر سکتا، کیوں کہ تم میری ہی تھی اور میری ہو۔ مجھے تم سے کوئی عشق، کوئی دھواں دار محبت نہیں تھی اور نہ ہی ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے، اپنی شریک حیات سے محبت ہے، جو میرے رب نے میرے دل میں رکھی ہے۔ آبریشم ابھی تک الجھی سی تھی۔ اس کی باتیں اسے سکون دے رہی تھی، مگر وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کیوں یہ سب بتا رہا تھا اسے۔ جبھی تو وہ خاموش بیٹھی اس کی ایک ایک بات کو غور سے سن رہی تھی۔ میرے بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی تم ان سب کی ذمہ دار ہو۔ تو اب بار بار خود کو اذیت دینا بند کر دو۔ اس کے حجاب میں لپٹے سر پر ہونٹ رکھتا وہ نرمی سے بولا کہ وہ گہرا سانس بھرتے رہ گئی۔ ہم کہاں پر ہیں ویسے؟ ایک دم سے اس کے حصار کو توڑتے وہ اٹھی تھی کہ وہ اس کی پوچھ کو دیکھتے استفسار کرنے لگا۔ وہ ایک انکل ملے تھے، وہی لے کر آئے ہیں ہمیں یہاں۔ اپنے بکھرے تنفس کو سنبھالتے وہ میز پر رکھی دوائی اٹھاتے بولی تھی، جبکہ اسفندیار نے نظریں دوڑاتے کمرے کو دیکھا۔ چینج کر دوں میں؟ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتی وہ جھکی نظروں سے بولی تھی کہ وہ سر ہلا گیا۔ انکل کہہ رہے تھے کہ زخم ابھی تازہ ہے تو آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ آپ آرام کریں، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ کندھے پر مرہم لگاتے وہ پٹی کرتے بولی تھی کہ ایک ساتھ ڈھیروں بل اس کے ماتھے پر نمودار ہوئے۔ مجھے بھوک نہیں رہی۔ رہنے دو، وہ سخت لہجے میں اسے روکنے لگا۔ کیا معلوم کیسے لوگ تھے، اب وہ یوں اس کے لیے بار بار مدد مانگے گی۔ وہ سوچتے اسے روک گیا تھا کہ وہ دروازے کے پاس قدم مڑتے اسے ہی دیکھنے لگی۔ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے ہم واپس کیسے جائیں گے، اور اس لیے کھانا ضروری ہے۔ وہ صاف جتاتے بولی تھی کہ اس کے لیے واپس جانا زیادہ ضروری ہے۔ وہاں دروازے پر دستک ہوئی تھی کہ بیگ واگ دونوں نے ہی چونکتے دروازے کو دیکھا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ سیڑھیوں پر سے آتی اجنبی غیر شناسائی سی آواز پر وہ سب گردن گھمائے پیچھے دیکھنے لگے۔ آنکھوں میں واضح الجھے غیر شناسائی کے تاثرات تھے، جسے مقابل محسوس کرتے سر جھٹکتے سیڑھیاں اترتے میز تک آیا۔ وائٹ پرنٹڈ شرٹ کے نیچے وائٹ ہی جینز اور ساتھ ہی میچنگ وائٹ جوگرز، آنکھوں پر سفید بڑا سا چشمہ لگائے وہ مسکراتے سب کے سامنے آیا۔ کون ہو تم اور ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ تاجان نے ناسمجھی سے اسے سر دباؤ گھورتے پوچھا تھا، جبکہ علیشہ نے دانت پیستے اس بندر کو گھورا جو یوں بنا بلائے کے تماشے دکھانے پہنچا تھا۔ میرا نام احان قاسم مرزا ہے اور میں ایک سینئر آرمی آفیسر ہوں۔ اس کی سنجیدہ آواز پورے ہال میں گونجی تھی کہ ملازمین بھی سرگوشیاں ہونے لگی تھی، جبکہ علیشہ نے منہ کھولے حیرانگی سے اسے سر دباؤ دیکھا تھا۔ جھوٹا! دل ہی دل میں اس کے جھوٹ پر وہ اسے سلواتے سناتے بڑبڑائی تھی۔ کیا آپ کس وجہ سے یہاں آئے ہیں آفیسر؟ تاجان سمیت سب افراد اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ آنکھوں کے سامنے اتنے شاندار کھانے کو دیکھ وہ خود سے ہی کرسی کھسکاتے بیٹھتے بولا کہ علیشہ نے اس اوور ایکٹنگ کی دکان کو گھورتے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا کہ وہ بلبلاتے فوراً سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں آفیسر، اور بیٹھ کر بتائیں کیا معاملہ ہے؟ خاور خان نے آرمی آفیسر سنتے ہی احترام کہا تھا کہ وہ سامنے خود کو گھورتی علیشہ کو گردن گھمائے ایک نظر دیکھ اتراتے ہوئے بیٹھا۔ جی آپ کیا کہہ رہے تھے آفیسر؟ آپ یہاں پر ہمارے گھر سب خیریت ہے نا؟ اب کی بار تاجان نے پریشانی سی نظروں سے اسے دیکھ کے بات کا آغاز کرتے دوبارہ سے جگہ سنبھالی۔
میں یہاں آیا نہیں بھیجا گیا ہوں، اور مجھے یہاں اسمار دلاور خان کے قتل کے سلسلے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ خاور اور دلاور خان کو سنجیدگی سے دیکھتے وہ داجان سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا اسمار خان کا قتل؟ ہلکی سی مدھم سی سرگوشی ہوئی تھی۔ وہ بمشکل سے کرسی سنبھالتے لڑکھڑاتے قدموں سے بیٹھے، جبکہ دلاور کا پک چہرہ دیکھتے خاور خان کو خود بھی کچھ پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے وہ تصدیق کرتے ہوئے بولے، شاید آپ لوگ اس بات سے انجان ہیں کہ ان کے کندھے پر دل کے مقام پر گولی لگی تھی۔ کیا آپ سب نے نہیں دیکھا؟ ان کے خون آلود کپڑوں سے تو آپ سب کو اندازہ ہو ہی جانا چاہیے تھا۔ آنکھوں پر ٹکائے سفید موٹے سے چشمے کو ہاتھ سے پیچھے کرتے وہ تنزن بولا، ایسی بھی کیا بے ہوشی، یہ تو ان سب کو پہلے ہی معلوم ہو جانا چاہیے تھا۔ مگر جب اسمار خان کی باڈی گھر آئی تھی تو اس نے کپڑوں پر تو کوئی بھی دھبا نہیں تھا خون کا، اور اگر ایسا ہوتا تو غسل کے دوران معلوم پڑتا۔ خاور کو وہ مشکوک لگا، کیسے بے تکی بات تھی یہ! کیا وہ انہیں بچہ سمجھتا تھا جو اس کی باتوں میں آ جاتے؟ یہ بات تو آپ سب بتائیں، آخر آپ سب کیا اتنے لاپرواہ ہیں جو یوں آپ کو اتنی بڑی بات معلوم نہیں ہو سکی؟ سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھتا وہ ہاتھ میز پر ٹکا گیا تھا۔ اگر میں یہاں آیا ہوں تو ضرور کسی وجہ سے آیا ہوں، مجھے آپ کی اجازت چاہیے خان صاحب۔ بات بدلتے وہ بحث کو روک داجان سے مخاطب ہوا، جبکہ نورا نے پیچھے سے ہاتھ رکھتے خوش سانسوں سے بیٹھی علیشہ کو اور خوفزدہ کر دیا کہ وہ اچانک سے اچھلنے لگی، مگر اپنے پیچھے نورا کی سوالیہ پریشان سی نظروں کو دیکھتی وہ آنکھیں دکھاتے خاموش رہنے کا اشارہ کر گئی۔ جی کہیے، کیسی اجازت چاہیے آپ کو؟ اتنا بڑا سچ سنتے وہ اندر سے لرز اٹھے تھے، مگر وہ گھر کے بڑے تھے، اگر وہی خود پر ضبط قابو نہ رکھ پاتے تو پھر بھلا کیسے پورے گھر کو سنبھالتے؟ مجھے کچھ دن یہاں رہنے کی اجازت چاہیے۔ اپنے نقلی نظروں کے چشمے کو اتارتے وہ ٹیشو سے انہیں صاف کرتے بولا، ہاں، مہمان خانے میں انتظام کروا دیتے ہیں آپ کے رہنے کا۔ دلاور خان نے داجان کے بولنے سے پہلے ہی بات کاٹتے گویا صاف انکار کیا تھا، آخر کیسے کسی اجنبی کو یوں کھلے عام اپنے گھر میں رکھ لیتے؟ مجھے اس گھر میں سے ثبوت چاہیے، ہو نہ ہو قاتل یہیں سے جڑا ہے، جبھی تو آپ سب کو اس بابت ابھی تک کچھ معلوم نہیں پڑ سکا۔ دلاور کے بعد داجان کی خاموش نظروں کو پاتے وہ صاف جتاتے ہوئے لہجے میں بولا تھا کہ اس کا یہاں رہنے کے پیچھے کچھ خاص مقصد تھا۔ ٹھیک ہے، آپ رہ سکتے ہیں یہاں، ان کے رہنے کا بندوبست کر دیں۔ ایک لمبا سانس بھرتے وہ فیصلہ کن لہجے میں بولے تھے، جبکہ دلاور خان نے ماتھے پر بل ڈالے خاور خان کو دیکھتے ہی قدم باہر کو بڑھائے، گویا انہیں یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ داجان نے سخت نظروں سے خواتین کو اشارہ کیا، جسے دیکھ ملازمین سمیت علیشہ بھی ایک منٹ میں غائب ہوئی تھی۔ اب داجان کا رخ مقابل کی جانب تھا، جو ان کی ایک ایک حرکت کو آبزرو کر رہا تھا۔ آپ یہاں رہ سکتے ہیں، مگر ایک بات کسی خیال رکھیے، یہاں میری گھر کی خواتین ہی، اس کے علاوہ ملازمین بھی، وہ سب بھی میرے لیے خاندان کی مانند ہے، آپ تھوڑا خیال رکھیے گا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ اسے بہت کچھ باور کروا گئے تھے کہ احان نے فوراً سے سر کو خم دیتے مسکراہٹ سے پاس کی تھی۔ عابد اپنے مخصوص خانسامہ کو پکارتے وہ چھڑی پر گرفت مضبوط کرنے لگے۔ احان نے کان کھڑے کیے، بظاہر وہ موبائل پر بزی تھا، مگر دل و دماغ سامنے تھا۔ صاحب کے ناشتے پانی کا انتظام کرو، اور آج رات کے لیے خاص دعوت کا انتظام تم کرو گے، بہت خاص مہمان آ رہے ہیں۔ خانسامہ کو ہدایت دیتے وہ احان کا کندھا ٹپکتے اٹھے، جبکہ احان کا دماغ خاص مہمان والی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ اپنے سینے پر پڑتی تیزی سے چلتی سانسوں کی تپش پر وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھا تھا، مگر جیسے ہی نظریں اپنے وجود پر اٹھی وہ مبہوت سا ہوتے رہ گیا۔ دھڑکنوں میں پھر سے روانی آنے لگی تھی۔ وہ محبت سے اپنے سینے پر بکھرے اس کے گہرے سیاہ بالوں کو سمیٹتے ایک جانب کر گیا کہ نظریں اس کے معصوم چہرے پر ٹھہر سی گئی تھیں، جو پورے اشتیاق سے اس کے سینے پر پھیلی تھی۔ بے ترتیب سی لیٹی، ایک ہاتھ اس کے گرد لپیٹے اسے مکمل حصار میں لیے ہوئے تھی۔ وہ ہاتھ سر کے نیچے رکھتے اسے بغور دیکھنے لگا، جو پوری رات اس کی شدتوں کی جھیلتی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو سوئی تھی۔ وہ نظریں اٹھائے کاٹ کو دیکھنے لگا، جہاں اس کی بیٹی آرام سے گہری نیند سو رہی تھی۔ شاید وہ بھی اپنے ماں بابا کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، جبھی تو خاموشی سے لیٹی تھی۔ چاروں نے مسکراتے جذبے لٹاتی نظروں سے اس کے خود میں چھپے چہرے کو دیکھا تھا،
اور اتنی ہی نرمی سے اس کے خود کے گرد لپیٹے نازک سے ہاتھ کو کھولتے وہ نرمی سے اسے ہونٹوں سے لگا گیا، آرام سے اس کے سر کو تکیے پر ٹکائے وہ مدہوش سا ہوتے اس کی گھنی غمدار پلکوں کو دیکھنے لگا۔ بے اختیار نظریں سرختے پورے چہرے پر گئی تھی جو اس کی شدتوں سے سرخ ہوا پڑا تھا۔ مسکراتے وہ دوبارہ سے اس کی ناک کو ہونٹوں سے جا بجا چھونے لگا تھا کہ سوہائے نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، جو اب اس کے ہاتھوں کو تھامتے آرام سے پیچھے کرتے دوبارہ سے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ عشق کی شدت بھرے لمس کے بعد اب یوں اپنے ہاتھوں کو اس کی گرفت میں پاتے وہ ایک دم سے بڑبڑا اٹھی تھی۔ زارون خود پر سایہ ہوئے جو کہ اس شاندار مرد کو دیکھتے وہ ہراساں ہوتے بولی تھی۔ مقصد اسے باز رکھنے کا تھا جو اب دوبارہ سے بے تاب نظریں اس کے چہرے پر گاڑے ہوئے تھا۔ زارون پلیز، اپنی کمر کے گرد دوبارہ سے اس کی مضبوط ہوتی گرفت پر وہ نیند سے بھری شربتی آنکھوں کو مکمل کھولے ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی تو وہ تھوڑی دیر پہلے ہی تو سوئی تھی کہ دوبارہ سے اس کی شدتیں برداشت کرنا، وہ سوچتے حلق تر کرنے لگی۔ آواز مت کرو، مجھے ڈسٹربنس پسند نہیں۔ اس کی گردن پر لمس چھوڑتے وہ خمار آلود نظروں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے حکم سنانے لگا کہ اس کی بات پر سوہائے نے آنکھیں پھیلائی تھی۔ زندگی کی ایک خوبصورت صبح مبارک ہو جانے زارون، اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ گمبھیر آواز میں بولا تھا کہ اس کی پلکیں بھاری ہوتے سیاہ پگن ہوئی تھیں جبکہ گال ایک دم سے حیا کی لالی سے دہک اٹھے تھے۔ زارون خان کی محبت اس کے ساتھ نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ آج وہ پور پور خود میں بسی اس کی خوشبو کو خود میں اترتا محسوس کرتے آنکھیں موند گئی۔ سوہا تکیے پر دائیں بائیں ہاتھ رکھ کے وہ اسے مکمل حصار میں لیتے بولا تھا کہ سوہائے نے مشکل سے اپنی لرزتی پلکوں کو اٹھائے اسے دیکھا جو جذبے لٹاتی پرحدت نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نوز پن مدھم سی سرگوشی نما آواز میں کہتے وہ ہونٹ اس کی چھوٹی سی ناک پر رکھ گیا کہ سوہائے نے تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اسے اپنے ناک سے ہٹانا چاہا تھا جو آگے ہی بیچاری ساری رات اس کی شدتوں سے سرخ ہوئی پڑی تھی۔ ویسے سوچنے کی بات ہے وہ مسکراتے پیچھے ہوا تھا مگر ارادہ ابھی اسے تنگ کرنے کا تھا۔ جبھی تو وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے بولا تھا کہ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی ڈر سے پھیلی آنکھوں کو دیکھ وہ لب دانتوں تلے دبا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگ یہاں محبت دکھاتے ہیں اور میں معنی خیزی سے اس کے سرخ ہوئے ہونٹوں کو انگوٹھے سے چھوتے وہ دوبارہ سے دانت اس کی ناک پر گاڑ گیا تھا کہ وہ پھر سے اس کی شدت پر تڑپتے مچل کر رہ گئی۔ سوری، اس کی آنکھوں میں جمع ہوتے پانی کو دیکھ وہ کہہ دباتے ہڑبڑاتے سوری کرنے لگا۔ مجھے نیند آئی ہے زارون۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جان بوجھ کے اسے تنگ کر رہا تھا۔ جبھی وہ ہاتھ سے اپنی ناک کو سہلاتے اس کی بے باک نظروں کو خود پر ٹکا پاتے فوراً سے کمفرٹر میں دب گئی۔ تو سو جاؤ، کس نے روکا ہے؟ اس کی بات کو ہوا میں اڑاتے وہ اپنے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے جھکا تھا مگر اسے دوبارہ سے رونے کی تیاری کرتا دیکھ وہ آنکھیں گھماتے رہ گیا۔ ڈونٹ وری، تم ریسٹ کر لو، ہم پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ مسکراہٹ دباتے نرمی سے اس کی ناک کو چھوتے وہ کہتے بیڈ سے اٹھا تھا کہ وہ اس کی چوڑی پشت کو حیرت سے پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اپنی پشت پر اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے ایک دم اچانک مڑا تھا کہ وہ فوراً سے کمفرٹر اوڑھتے سوتی بن گئی۔ اس کی حرکت پر لب دبائے وہ جھٹک کر فریش ہونے لگا۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ چڑھا اچانک سے اس قدر غصے میں وہ صرف ایک تھپڑ رسید کر پایا تھا ورنہ ارادہ تو جان سے مارنے کا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ بیٹا ہے تمہارا؟ چودھری نے ایک نظر سرخ چہرے پر حونق بنے ہاتھ رکھے فیضان خان کو دیکھ دوڑتے مغل کو بازو سے تھام گیا تھا جو بے تحاشا غصے سے لال ہو بھوکا ہوا اسے مارنے کو دوڑ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے چودھری، یہ نالائق اسی قابل ہے، اسے جان سے مار کر ہی یہ بوال ختم ہوگا۔ آخر ہوا کیا ہے جو تم یوں غصے میں ہو؟ چودھری خود ابھی کھیتوں میں کام کروا رہا تھا کہ اچانک سے فیضان کی کال آئی تھی جس نے اسے جلد پہنچنے کا کہا تھا۔ فیضان ابھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا تھا جہاں وہ غصے سے اسی کے انتظار میں تھا۔ تم اس کمینے سے پوچھو کیا کیا ہے اس نے؟ ارے میں تو بتانا ہی بھول گیا کہ مبارک ہو تجھے چودھری، مبارک ہو۔ وہ غصے سے بھرا پاگل دکھ رہا تھا۔ کیسے مبارک؟ چودھری کے ساتھ فیضان خان نے بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تیرا دوست شادی کے اتنے سال بعد باپ بننے والا ہے، مبارک ہو تجھے۔ فیضان کے سینے پر اپنی ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے ایک دم سے ہراتے ہوئے بولا تھا جو حیرت سے
गंग बेयकीनी से इन्हें देख रहा था। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा, ये सब झूठ है, ये मुमकिन ही नहीं है। फैज़ान खान ने सुनते ही नफ़ी की थी। भला ये कैसे हो सकता है? वो खुद ही तो अपने हाथों से दवा देता था, भला फिर कैसे मुमकिन था ये सब? क्यों मुमकिन नहीं? क्या वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है? ये फिर तेरे ससुराल वाले जो फ़ख्र से इतरा रहे हैं कि इतने सालों बाद इनके घर में फैज़ान की खुशी गूंजने की, इसका बच्चा आएगा। इसकी गिरबान से झंझोड़ते वो एक एक लफ्ज़ पर जोर डालते हुए बोले थे कि फैज़ान ने मुट्ठियों को सख्ती से भींचा था, जिनकी वजह से मेरा सारा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गया है। अब इनकी बेटी ही मेरे घर को वारिस देगी, तो मैं तुम पर फैज़ान मुग़ल, तुमने मेरी इतने सालों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, और ऊपर से ये इसकी दूसरी बहन का इश्क बना कुत्तों की तरह इसके पीछे घूम रहा है। क्या भूल गए अपने इंतकाम को, जो तुम यूँ दीवाने हुए मरे जा रहे हो? क्या है इस लड़की में ऐसा जो तुम अपने वक़ार तक को भूल चुके हो? याद है ना, तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम खान हवेली के हर चिराग को बुझाओगे, इनके नस्ल के खात्मा करने में मेरा साथ दोगे। क्या इतनी कमज़ोर है तुम्हारी कसम, या फिर तुम अपनी नफ्स के हाथों मजबूर हो चुके हो? तो साफ साफ बताओ। मैं आज ही रुखसाना बहू को बुला लेता हूँ। अल्फाज का तमाचा इसके मुंह पर मारते वो पल भर में इसे सुर्ख कर गए थे। वो शर्मिंदा सा होते नज़रें झुका गया। बाबा जान सरकार, माफ़ कर दें, मैं खुद इस पागल औरत को अपने हाथों से दवा खिलाता रहा हूँ, मगर फिर न जाने कैसे ये सब हो गया। मुझे मालूम है कि आपकी बात सही है, मैं ही इन सब का कसूरवार हूँ, और अब मैं ही इसको ठीक करूँगा। मुझे याद है अपना मकसद, मैं नहीं भूला कुछ भी, मगर रेशमे को मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। इसे चाहे आप मेरी ज़िद कह लें या फिर कुछ और। वो नजरें झुकाए एतराफ़ जुर्म कर गया था, जबकि चौधरी ने एक नज़र मुग़ल को देखा, आंखें सुकेड़ी, जो अब खामोश नज़रों से इसे देख रहा था। तुम्हें अब भी इस लड़की की पड़ी हुई है? दबे दबे गुस्से में वो सर्द लहजे में बोला। अगर आप बुलाते ना तो आज इस वक्त वो मेरे पास होती। बाबा, इस असफंदियार को गोली मारी है मैंने, हो सकता है वो मर गया हो, अगर वो ना मरा तो भी मैं इसे मार दूंगा। इसने निकाह कर लिया है मेरी रेशमा से, वो मेरी है। जब असमार को नहीं मिले दिया तो असफंदियार कैसे हासिल कर सकता है इसे? इसके लहजे में अजीब सी वहशत, पागलपन सा दिखाई दे रहा था कि मुग़ल ने भवें उचकाते इसे घूरा। सब्र करो, फिर अगर यही चाहते हो तो फ़िलहाल तमाशा देखने का वक्त है। अगर निकाह हुआ है तो शोर शराबा भी तो करना चाहिए। चौधरी ने आगे बढ़ते बात संभाली थी। चाहे अब यूँ आखिर मोड़ पर इनका आमना सामना होते लड़ना कहीं सारे बने बनाए मंसूबे पर पानी ना फेर जाता। सही कहा, अब धमाका तो होगा ही। आखिर को निकाह जो हुआ है। अब की बार दोनों ने ही मुस्कुराते पुरसोच लहजे में कहा। बैठो गाड़ी में। डोर खोलते वो इसे हिदायत देने लगा, जो आंखें छोटी के इसे ही देख रही थी। बाद में देख लेना, मालूम है आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहा हूँ। अपने जल से सेट बालों में हाथ चलाते वो शरारत समोए लहजे में बोलते इसे बाजू से पकड़ते अंदर बिठाते दरवाज़ा लॉक कर गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का दिया। सुरमई कलर के कपड़ों में मलबूस इसी कलर के दुपट्टे को सर पर सलीक़े से ओढ़े वो काजल से लबरेज अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करती नाक के नथने फुलाए इसे गुस्से से देख के बोली थी। हिम्मत की बात तुम छोड़ ही दो, वो बहुत है मुझ में, बस आगे आगे देखो होता है क्या। इसकी काली गहरी काजल से लबरेज आंखों में देख वो धड़कते दिल से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव को अजबर करता इसकी जानिब झुकते मध्यम मगर गंभीर लहजे में बोला कि वो मुठियाँ बीच रुख मोड़ गई। अब ये भी नहीं कहा कि खामोश हो जाओ। नज़रें चारों ओर वीरान सड़क पर दौड़ाए वो सामने एक जानिब कच्चे रास्ते को देखने लगा। मेरा तुम्हारे साथ मरने का कोई इरादा नहीं, तुम अकेले चले जाओ, उतारो मुझे आहान। इसे बाहर की जानिब देखता पाते इसे बाजू से खींचते रुक अपनी जानिब कर गई। मोहब्बत करने की हिम्मत है, मगर एक साथ जी मर नहीं सकती तुम। इसकी आंखों में अपनी शरारत से लबरेज नीली आंखें गाड़ते वो एकदम से गाड़ी स्टार्ट कर गया। इलाज करवाओ अपना, मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है? इसकी जानिब सवालिया देखती वो कंधे उचका गई। उतरो, हमें वापस भी आना है जल्द। इसकी बात को नज़रअंदाज किए वो गाड़ी रोकते बोला, क्या हाँ कहाँ उतरो? पहले तो ये तो बताओ लाए कहाँ हो मुझे? अलीशा ने गुस्से से इसे घूरा, जो बिना बताए इसे इमरजेंसी का कहते साथ ले आया था।
इन सब को छोड़ो, मालूम पड़ ही जाएगा तुम्हें। वैसे कोई अच्छा सा नाम ही सजेस्ट कर दो बेबी बॉय और गर्ल के लिए। वो इसके हाथ में पहने ब्रेसलेट पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला। क्यों बाप बनने वाले हो? इसे मशकूक नज़रों से घूरते वो आंखें छोटी के इसे देखे गई, जो मध्यम सा मुस्कुराया था इसकी बात पर। आह, ये हसरत जाने कब पूरी होगी मेरी। तुम मान जाओ तो शायद वो जो ऊपर बैठे मेरी जान को रो रहे हैं इन्हें भी नीचे ले आऊं, वरना सच कानों में दर्द होने लगा है। रोज़ रात को चैं चैं करते हैं ख्वाब में भी, अब तो दुखने लगे हैं। तुमसे इसी बात की उम्मीद थी मुझे, लोफर लफंगे। इसकी बेबाकी से कही बात पर वो पल भर में सुर्ख हुई थी और झटके से हाथ छुड़वाती वो उतरने लगी कि आहान ने झटके से इसे अपने और खींचा के वो बमुश्किल से इसके कंधे को थामते फासला बनाने लगी। साल हो गया है यार, कब तक तड़पाओगी? कहो तो मैं खुद बात करता हूँ असवन यार से। अब तुम्हारे बगैर रहना नामुमकिन होता जा रहा है मेरे लिए। अपने बाएं हाथ की उंगली में इसके बालों की लट लपेटते वो इल्तिजाया गंभीर मिन्नतों भरे लहजे में बोला था कि पल को अलीशे ने भी गंभीर मिन्नतों भरे लहजे में बोला था कि पल को अलीशा ने भी धड़कते हुए दिल से इसकी जानिब देखा, जो आंखों में ढेरों दीप जलाए इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। आहान, तुम देखो तो रहे हो सब अपनी आंखों से, ऐसे हालात में ये सब कुछ ठीक नहीं है। आहान, तुम समझने की कोशिश करो प्लीज़। इसकी शिकवा करती निगाहों में छुपे सवालात वो इसके हाथ को थाम गई, जबकि आहान ने बेबस नज़रों से इसे देखा। मेरा जब अगर जवाब दे गया तो याद रखना, फिर मेरी मोहब्बत भी मुझे रोक नहीं पाएगी। इसके झुके चेहरे को ऊपर करते वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते शिद्दत जब से लब दांतों तले कुचलते एकदम से खफगी समय इसे छोड़ते गाड़ी से उतरा था कि इसकी बेरुखी पर वो तड़पती झट से गाड़ी से उतरते इसके पीछे हुई। आहान प्लीज़ नाराज़ मत हो। इसकी चौड़ी पोश को देखती वो मिन्नत करने लगी, मगर मुकाबिल ने भी ठाना हुआ था कि कैसे इतनी जल्दी इसे माफ़ कर देता। अच्छा, अजलान, अफान, आयशा, अंबर, ये सब नाम कैसे हैं? मुझे तो बहुत पसंद है। वो जानती थी वो बहुत खुश था अपने भाई के लिए, जब भी तो इससे आने वाली बेबी के लिए अच्छे से नाम पूछ रहा था। आहान सुनो ना, ज़रूरत नहीं, जिनका बेबी होगा वो खुद रख लेंगे। वो फ़ौरन से इसे टोकते हुए बोला था कि अलीशा ने भी बेबस नज़रों से इसे देखा। आहान, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती, तुम फिर भी हर बार ऐसे करते हो। कहते इसका लहजा भीगा हुआ सा था कि मुकाबिल के कदम थम गए थे। इसके लहजे का भीगापन इसे रुकने मुड़ने पर मजबूर कर गया। चाहती क्या हो तुम आखिर मुझसे? ना पास आने देती हो, ना ही तुमसे दूरी ये दिल बर्दाश्त कर सकता है। क्या करूं मैं? इसे बाजू से झंझोड़ते वो इस वक्त कोई और ही आहान लगा था इसे, जो अपनी मोहब्बत की बेरुखी पर जाने कितना बेबस तड़पा हुआ सा था। इंतज़ार, बस थोड़ा सा इंतज़ार आहान, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुम लाला से बात कर लेना। इसकी आंखों की सुर्खी पर अलीशे का दिल थम सा गया था। पल भर को दिल ने बगावत करना चाही थी, मगर वो जानती थी इसके बाद रिहाई नामुमकिन होगी, और इस इंतज़ार के दौरान अगर कोई और आन पहुंचा तो फिर क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? इसके पास अपनी बेबसी, अपनी बेचैनी की अपनी वजह थी। यूं ही तो वो रातों बेचैन नहीं था रहता, इसके दूर होने का डर इसे कहाँ सुकून से जीने दे रहा था। ऐसा कभी नहीं होगा आहान, और तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे भाई खुद लाला को मना लेंगे, तुम मुझे डरो मत। आहान की बात पर इसका नन्हा सा दिल पल को थमा था, मगर फिर वो हिम्मत करते इसे याद दिलाने लगी, जो सुनते तलखी से मुस्कुराया था। एक बात याद रखना एलिशे, अब तुम मुझसे इस अर्तज़ा के साथ भी नज़र मत आना। मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं कि तुम मेरे अलावा किसी से बात तक करो, और तुम जानती हो तुम क्या हो मेरे लिए। इसे खुद से लगाए वो आंखें मूंदे मधोशी के से आलम में बोला था कि जबकि अलीशे तो इसकी जुर्रत पर अपने खौफ से फड़फड़ाते दिल से आगे पीछे देखने लगी। पकड़े जाने का डर, किसी के देख लेने का डर, क्या क्या नहीं था इसके दिल में। ओके ना, अब पक्का नहीं मिलूंगी मैं इससे। अब तो जोड़ दो, कोई आ जाएगा। इसके सीने पर हाथ रखते वो फासला बढ़ाने लगी, जबकि आहान इसे दबोचते गाड़ी की जानिब बढ़ा था। आहान, क्या कर रहे हो? हमें शांजे का एडमिशन? आह शट अप, तुम्हें सच में मेरी कोई परवाह नहीं है अलीशे। आहान मिर्ज़ा, तुम हर बार मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाती हो। तुम्हें अपने लाला का डर है, तुम्हें अभी रुखसती नहीं करवानी, तुम्हें हवेली वाले का डर है, मुझसे अनजान बनने रहना है, तुम्हें लोगों का डर है, तुम्हें मेरे वजूद से दूर बनाई रखनी है।
میرے وجود سے دوری بنائے رکھنا ہے. کبھی سوچا ہے میرے بارے میں؟ اس کی آنکھوں سے لپکتے جذبات علیشے کی ریڑھ کی ہڈی میں سسراہٹ سی دوڑی تھی. وہ تھوک نکلتے ایک دم سے بیک سیٹ سے اٹھی تھی اور پاؤں کا زور لگائے وہ خود سے جھکے اہان کو دیکھ پیچھے ہونے لگی. اہان، کیا کر رہے ہو؟ ہمیشہ سے کا ایڈمیشن. شٹ اپ. تمہیں سچ میں میری کوئی پرواہ نہیں علیشے. اہان مرزا، تم ہر بار میرے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہو. تمہیں اپنے لالا کا ڈر ہے. تمہیں ابھی رخصتی نہیں کروانی. تمہیں حویلی والوں کا ڈر ہے. مجھ سے انجان بنتے رہنا ہے. تمہیں لوگوں کا ڈر ہے. تمہیں میرے وجود سے دوری بنائے رکھنا ہے. کبھی سوچا ہے میرے بارے میں؟ اس کی آنکھوں سے لپکتے جذبات علیشے کی ریڑھ کی ہڈی میں سسراہٹ سی دوڑی تھی. وہ دھوپ نکلتے ایک دم سے بیک سیٹ سے اٹھی تھی اور پاؤں کا زور لگائے وہ خود پہ جھکے اہان کو دیکھتے پیچھے ہونے لگی تھی. اہان، یہ سب غلط ہے. پلیز نو. وہ بھیگے چہرے سے متورم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی کہ اہان کا کف لنکس کھولتا ہاتھ تھما تھا. وہ تو محض اپنی تھوڑی بہت شدتیں لٹانا چاہ رہا تھا. وہ کیا سمجھ بیٹھی تھی؟ ریلیکس یار. کیا اتنا گرا ہوا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ شکوہ کرتا اس کا دل چیر گیا. اہان، لالا نے کہا تھا کسی بھی اس بارے میں پتہ نہ چلے. اسی لیے میں نے آپ سے ایسا رویہ رکھا. آپ مجھے ہر بار کیوں غلط سمجھتے ہیں؟ وہ روتی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی جبکہ اہان نے سمجھتے آنکھ موندی تھی. صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، مگر وہ کیا کرتا اپنے اس بے لگام دل کا، اپنے ان جذبات کا؟ وہ کیسے ان سے دوری رکھتا خود کو؟ وہ کیسے اس سے دور رکھتا خود کو جب دل اس کی غربت کو مچلتا تھا؟ آئی نو میں تھوڑا روڈ ہو گیا. سوری جانا. اب نہیں ہوگا. اس کے بھیگے چہرے کو تھامتے وہ محبت سے اس کے آنسوں صاف کرنے لگا. اہان، ڈونٹ وری، کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس کی ڈر سے بھیگی آنکھوں پر مدھم سی پھونک مارتے وہ پوری شدت سے اس کے چہرے پر جھکا تھا کہ علیشے نے اس کی شدت بھرے لمس پر مضبوطی سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے آنکھیں موندے اسے خود میں اترتا محسوس کیا. گہرے ڈیپ سرخ رنگ کے گھٹنوں سے نیچے آتی خوبصورت سی کرتے میں پاؤں میں ایک نفیس کالے رنگ کا چپل پہنے وہ ہاتھ میں تھامے کاجل کو گھور رہی تھی. ایک جور نظر بند دروازے پر ڈالتی وہ ہلکا سی لکیر کھینچتے لپ گلوس دیکھ رہی تھی. زارون کی معنی خیز نظریں اسے ابھی تک خود پر محسوس ہو رہی تھی. وہ آنکھیں بند کرتے گہرا سانس بھرتے خود کو پرسکون کرنے لگی. مقابل کی محبت اس کی سنگت کا سوچتے ہی اس کے گلابی گال ایک دم سے دہکتے لال انگارہ ہوئے تھے. وہ چپکے سے نظریں بچائے گلوز ہونٹوں پر لگائے خود کو آئینے میں دیکھتے ایک دم سے جھیم سی گئی تھی. بہت خوبصورت ہو تم سوہا. اس کی گمبھیر سرگوشی اسے اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوئی. بلکہ خود بخود بوجھل ہوتے سایہ فگن ہوئی تھی. اپنی ابتر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہ دوپٹہ سلیقے سے اوڑھتے مڑتے بیڈ کی جانب بڑھی تھی. مگر اچانک سے اس کی فرمائش آتے ہی وہ دوبارہ سے ڈریسنگ میرر کی جانب بڑھی تھی. ڈرا کھولتے ہی وہ نوز پن نکالتے دیکھنے لگی. پہنوں یا نہ پہنوں؟ سوچتے وہ لب دانتوں تلے دبا گئی. زارون کی گمبھیر آواز میں کی فرمائش پر وہ کپکپاتے ہاتھوں سے تھامتے اسے اپنی چھوٹی سی ناک میں ڈالتے مرر میں اپنے ناک کو دیکھنے لگی. چھوٹی سی نوز پن اس کے سفید شفاف سرخ ہوئی ناک پر حد درجہ پرکشش دکھ رہی تھی. وہ ایک نظر دیکھتے دوبارہ سے بیڈ کی جانب بڑھی تھی. گھڑی پر وقت دیکھتے ہی اسے احساس ہوا تھا کہ دن کے 12 بجنے والے تھے. وہ اتنی دیر سوتی رہی تھی یا شاید بہت عرصے بعد پرسکون سوئی تھی اس کی مہربانی باہوں کے حصار میں. کل جو دل بنجر ویران سا تھا آج صرف اور صرف زارون خان کی کرم نوازی، اس کی محبت چاہت پر وہ خود کو پر رونق فضاؤں میں رقص کرتا محسوس کر رہا تھا. پری کو تو زارون جانے کب سے باہر لے گیا تھا. وہ تولیہ بیڈ سے اٹھائے ہینگ کرتے ایک نظر اپنی تیاری پر ڈالتے باہر کو پڑی تھی. آہستگی سے دروازہ کھولتے وہ باہر نکلی تھی. یخ بستہ ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکراتے اس کے وجود میں کپکپاہٹ دوڑا گیا. وہ دھیمے سے قدم اٹھاتی سیڑھیاں عبور کرتی نیچے اتری تھی. فضا میں بکھرتی ایک پرسکون ہنسی کی جھنترنگ بکھری آواز اس کے قدم تھمے تھے مگر جلد ہی خود پر قابو پاتے وہ
कड़े दिल से खुद को मजबूत बनाते आगे बढ़ी थी। परी बाबा के पास आ जाओ बीबी। नो, आज परी मेरे पास रहेगी और बाबा के लिए नो लिफ्ट है परी की तरफ से। सारा ने मुस्कुराते परी का रुख अपनी जानिब किए ज़ारून को चिढ़ाया था। तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मगर ये मेरी प्रिंसेस है और अपने पापा की हर बात मानती है। क्यों परी? ब्राउन लेदर जैकेट में ब्राउन ही शूज़ पहने, बालों को जेल से पफ स्टाइल में एक जानिब सेट के चेहरे पर पुरसुकून खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाए वो आज पहले से कुछ ज़्यादा खुश दिखाई पड़ रहा था। सुहाई ने बगौर इसे देखा था और चलते गला खंगारती वो आगे बढ़ते रूम में दाखिल हुई थी। आवाज़ पर मुड़ते ज़ारून ने सामने की जानिब देखा जहाँ वो सुर्ख शोख रंग के जोड़े में इसी की ख्वाहिश पर नाक में डाली छोटी सी नोज़पिन जगमगाते इसे अपनी जानिब मतवजे कर रही थी। वो साकित नज़रों से इसके सजे संवरे रूप को दिल पर जान से निहारते हुए खो सा गया था। परी, मेरा बच्चा मामा के पास आए। इसके बेसाख्ता नज़रों को खुद पर पाती वो सटपटाते सारा के सामने जाते परी के से मुखातिब हुई थी। काफ़ी खूबसूरत लग रही हो तुम सुहाए। परी को इसकी गोद में देती वो मसनूई मुस्कुराहट सजाए बोली थी। ज़ारून का चौंकना इसकी आंखों में सुहाए के लिए नज़र आते पसंदीदगी के जज्बात वो सुलगते कोयले होने लगी थी। बस नहीं था कि अभी इसे मार के हिस्सा ख़त्म कर देती। ज़ारून सिर्फ मेरा है, इसकी तवज्जो, इसका वक्त, सब कुछ। दिमाग ने हौसला दिया वो दिल को थपकते खुद पर फ़िलहाल को सब जब्त कर गई। आ जाओ सोहा अपने पास। इसे सोफे पर बैठने का इशारा करता वो टेक छोड़ते सीधा हुआ था, जबकि नजरें मुसलसल इसकी नाक में पहनी नोज पिन पर थी। वो परी के खाने का वक्त हुआ है, मैं इसे सरलक्स खिला लूँ। वो हल्का सा मिनमिनाते इल्तिजा करने लगी थी, जब ही नजरें हनूस झुकी हुई थी। हाँ तो बुआ करवा देगी। तुमने भी नाश्ता नहीं किया, चलो अब लंच करते हैं एक साथ। वो कहते जगह से उठने लगा ताकि सारा ने साथ बढ़ाते इसके हाथ पर रखा था। पल भर को इसकी हिम्मत पर वो चौंका था, मगर फिर झटके से इसने क्रोफा से इसके हाथ को दूर किया था। वो आई एम सॉरी जी, वो एक्चुअली हमने अभी जाना था कि तुम भूल गए। इसके चेहरे पर पहले नागवारी के तासुरात वो देख वो इसे याद करवाने लगी। ज़ारून के माथे पर पल नमदार हुए थे, जबकि सुहाई ने तेज़ होती धड़कनों से इसे देखा। इसे यकीन था कि वो इनकार करेगा। दिल पुरसुकून था मगर बेचैनी थी इसके जवाब की। वो इसके लिए ही तो नहीं गया था आज। इसने कहा था कि वो पूरा दिन एक साथ स्पेंड करेंगे। वो इसे बाहर के लेकर जाएगा, परी और इसके साथ सारा वक्त गुजारेगा। इसे यकीन था कि वो नहीं जाएगा इसे छोड़कर। ओके हम चलते हैं, तुम रेडी हो जाओ। पल भर को सोचते वो सारा को देखते संजीदगी से बोला था। ओके मैं चेंज करके आती हूँ। चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट सजाए वो झट से उठी थी। सारों ने बेबासी से नज़रें उठाए, मगर मुखातिल की पानी से भरी शरबती आंखों में अपने लिए झनकती बदगुमानी वो तड़पती इसे पुकारते उठा था। वो बिना सुने भागते अपने रूम में आई थी और परी को बेड पर डाले वो ठा से बाथरूम के दरवाजे को बंद कर गई। सोहा ओपन द डोर यार। बेचैनी से दरवाज़ा खटखटाते वो लब भींच गया था। इसकी मजबूरी थी जाना, वरना वो खुद भी कभी न जाता इसे यूँ छोड़कर। सोहा बाहर आओ यार, मेरी बात तो सुनो। बेबसी से बंद दरवाजे को देखते वो मुठ्ठियाँ भींचते हुए बोला था। दरवाज़ा बंद होने के बावजूद भी वो इसकी सिसियों को सुन रहा था। ज़ारून आप जाएं, मुझे बात नहीं करनी आपसे। कितना मान था इसे कि वो इसे छोड़कर नहीं जाएगा। पल भर में सारा गरूर मान राख हुआ था। कितना बेहस था वो शख्स। खुद ही इसे मान की डोर थमाते अब फिर से इसे तोड़ चुका था। मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, जाएं यहाँ से आप। वो चेहरा घुटनों में छुपाती एकदम से चीखते बोली थी कि ज़ारून ने जब से मुठ्ठियाँ भींचते खुद पर जब्त के पहरे बिठाए। बस नहीं था कि अभी इसे निकालते झिझोड़ते था। आई विल सी यू टू नाइट, रिमेंबर दैट वर्ड्स। डैश में अपना हाथ जोर से दरवाजे पर मारते वो धड़ाम से निकलता चला गया था। जाएं इस भूतनी के पास, मेरी कौन सा आपको कोई परवाह है। वो सुनती एकदम से जलते दिल से बोली थी, क्योंकि इसे कभी मुकम्मल खुशी में ऐसे नहीं हो पाई थी। एक आखिरी सवाल इसके दिमाग में आते दिल में टी सी उठी थी। अपने गालों पर बहते आंसू को रगड़ते वो मिरर के सामने जाते खुद को देखने लगी। सुर्ख हुई आंखों में
بھرے آنسو تھوڑی دیر پہلے آنکھوں کی رونق بنا کاجل اب بکھرتے اس کے چہرے کا حلیہ بگاڑ چکا تھا۔ اسے پھر سے خود پر غصہ آیا کیوں کی تھی اتنی تیاری آخر؟ میں کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے زارون، کبھی بھی نہیں۔ آئینے میں نظر آتے اپنے دھلے چہرے کے عکس کو گھورتے وہ کڑے دل سے اپنا آخری فیصلہ لے چکی تھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ برخوردار آبریشم کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ نرم نگاہوں سے اسفندیار کی جانب دیکھتے بولے تھے۔ اب ٹھیک ہوں۔ الجھتے اپنے سامنے ایک سوبر ادھیڑ عمر کے شخص کو کالے لباس میں دیکھتا وہ آرام سے بولتے ابر کی جانب متوجہ ہوا تھا جو پیچھے ایک جانب کھڑی اس چھوٹے سے کمرے کو گھور رہی تھی۔ زخم گہرا ہے، خیال رکھنا۔ میز پر پڑی دوسری پٹی کو دیکھتے وہ سمجھ چکے تھے کہ آبریشم پٹی بدل کر چکی تھی اور آبریشم کی چھوڑی جگہ سنبھالتے اب اس کے کندھے پر معائنہ کر رہے تھے۔ جی شکریہ آپ کا، آپ نے اس برے وقت میں ہماری مدد کی۔ وہ دل سے ممنون ہوا تھا۔ اگر وہ بر وقت نہ آتے تو اللہ جانے کیا ہو جاتا۔ بہادر دکھتے ہو بڑے۔ خیر شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتے وہ نرمی سے بولے۔ دیان نے چونکتے انہیں دیکھا۔ ان کی بوڑھی آنکھیں زمانہ شناس لگی اسے۔ وہ مسکراتے سر جھٹک گیا۔ دراصل میں واپس جانا چاہتا ہوں، تو کیا ہم جا سکتے ہیں ابھی؟ واپس بیڈ کے پاس کھڑی ریشمے کو دیکھتا وہ سنجیدگی سے مدعے پر آیا تھا۔ واپس جانا بھی ضروری تھا۔ پہلے زخم بھرنے دو، آگے ہی بچی اتنا روئی ہے۔ پہلے اس قابل ہو جاؤ کہ اگر راستے میں خدا نخواستہ کوئی مصیبت پڑ جائے تو تم اپنا اور اپنی بیوی کا تحفظ کر سکو۔ بیڈ پر دھرے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ اس سے بہت کچھ باور کروا گئے تھے۔ دیان نے نظریں جھکائے ہی محض تائید میں سر کو خفگی سے جنبش دی تھی۔ بیٹا جاؤ اور ذرا اپنی آنٹی کی تھوڑی مدد کروا دو، کھانا بنا رہی ہے وہ۔ ریشمے کی جانب بغور دیکھتے وہ نرمی سے بولے کہ وہ سنتی دیار کو دیکھنے لگی۔ میں جاؤں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا غصہ یاد آیا تھا اسے۔ وہ ہلکی سی سرگوشی نما آواز میں ہونٹ ہلاتے بولی تھی کہ وہ سنتے کرتے اجازت دے گیا۔ آؤ بیٹا، ذرا مجھے گوشت نکال دو۔ ریشمے کو آتا دیکھ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی کہ وہ آگے بڑھتے گوشت فریج سے نکالتے ان کے پاس گئی۔ لکڑی سے بنا یہ چھوٹا سا کچن تو ایک جانب 2 کرسیاں سیٹ کی گئی تھی۔ شیلف میں لگے سامان، ضرورت کی تقریباً ہر چیز اس کے کچن میں موجود تھی۔ وہ ستائش سے سب دیکھ تمہیں یہ سب پسند آیا؟ گوشت ایک بڑے سے ڈونگے میں نکالتے وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ بہت اچھا ہے یہ سب کچھ آنٹی، مطلب کہ اتنا سکون ہے یہاں، دنیا سے الگ اپنا ایک جہاں جہاں کسی کی کوئی ضرورت نہیں، زندگی سکون سے کٹ جائے۔ وہ کوئی سے انداز میں پلیٹ صاف کرتے بولی تھی کہ انہوں نے مسکراتے اسے دیکھا۔ زندگی چاہے جہاں بھی گزارو مگر شوہر کا ساتھ زندگی کو جنت بنا دیتا ہے بیٹے۔ اس کی بات کو سنتے وہ مسکرائی تھی، جبکہ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کیا وہ اسفندیار کے ساتھ زندگی گزارے گی؟ کیا وہ واقعی اسے چھوڑ دے گی؟ کل عثمان خان کی بیوہ کہلانے والی آج اسفندیار ولی خان کی بیوی تھی۔ کتنی تلخ تھی زندگی! کیا ایسی ہی تھی زندگی یا صرف اسی کی زندگی ایسی تھی؟ کیا شوہر کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی آنٹی؟ الجھے ہوئے لہجے میں وہ کہیں اور ہی کھوئی ہوئی سی دریافت کر گئی تھی۔ ایسا مت کہو بیٹا، اپنے سر کا سائبان ایک شوہر ہی عورت کا سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ ہے تو بیوی ہے، ورنہ تو اپنی اولاد بھی آج کل کے دور میں نہیں پوچھتی۔ گوشت بھونتے ہوئے وہ چونکتے اس کے سوال پر اسے دیکھتی بولی تھی، جو اب بغور انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، پریشان ہو تم؟ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتی وہ اپنائیت سے بولی تھی۔ کیا شوہر کی فرما برداری عورت پر لازم ہے؟ اسفندیار کو کہے اپنے الفاظ یاد آتے ہی اس نے ہی تو اسے مرنے کی بددعا دی تھی۔ چاہے جو بھی تھا وہ بیوی تھی اس کی۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے راضی ہے تو سمجھ لو کہ خدا اس سے راضی ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے یہی رشتہ تو استوار ہوا ہے بیٹا، اور اگر میاں بیوی کے بیچ کبھی کوئی ان بن ہو جائے تو کبھی تیسرے کو اس کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے بلکہ خود سے صلح کر لینی چاہیے۔ وہ ایک ایک بات دھیان اور توجہ سے سن رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ اکثر اسمار کو ناراض کر دیتی تھی مگر کبھی اسے خود سے منایا بھی نہیں تھا۔ وہ خود ہی اس سے راضی ہوتا تب بھی وہ نخرے دکھاتی۔ ایسا نہیں تھا اسے معلوم نہیں تھا اس بابت، مگر کبھی اتنی گہرائی سے جاننے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور اب جب سے اسفندیار کو گولی لگی تھی اسے اپنا آپ قصوروار لگ رہا تھا۔ کیا تم دونوں ناراض ہو آپس میں؟ آنچ بند کرتے وہ ہاتھ دھوتے اس کے پاس آئی تھی۔
جو خلا کو گھور رہی تھی، اپنی کندھے پر ان کے ہاتھ کو محسوس کرتے وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ نظریں جھکائے وہ صاف مکر گئی، جبکہ وہ گہرا مسکراتے سر ہلا گئی۔ برتن کچن میں رکھتی وہ اندر آئی تھی، جہاں سامنے ہی وہ ہاتھ چہرے پر رکھا، ایک بازو پہ ہوئی پٹی کی وجہ سے وہ ایک جانب تکیے کے اوپر ٹکایا ہوا تھا۔ کمرے کی بے معنی خاموشی میں دونوں نفوس خاموش مگر لاپرواہ نہیں تھے۔ وہ دوپٹہ ہاتھ پہ لپیٹتے پلنگ پر آئی تھی۔ شوہر محافظ ہوتا ہے، ان کے کہے جملہ کانوں میں گونجا تھا۔ وہ چپل اتارتے پلنگ پر ایک جانب ہوئی تھی، وہ جاگ رہا تھا، وہ محسوس کر سکتی تھی، مگر پھر بھی دل کڑا کیے وہ ایک کونے سے لگے لیٹی تھی اور رخ دوسری جانب کیا۔ الجھے ہوئے ہو میاں؟ الجھا ہوا نہیں، بے بس ہوں بس۔ نظریں جھکی تھی، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں جھلکتی بے بسی پڑ چکے تھے۔ شوہر ہونا بند کمرے کو دیکھ وہ مدھم سا بولے تھے۔ نہیں، محافظ ہوں، امانت دار ہوں میں۔ لب بھیجتے وہ ضبط سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا تھا۔ سچ ہی تو تھا، وہ محافظ تھا، کسی کی امانت کا محافظ۔ وہ شوہر تو نہیں تھا۔ پہلے شوہر تو بن جاؤ، محافظ کو ہی شوہر کہتے ہیں۔ اس کی بے بسی آنکھوں کی سرخی وہ خفیف سا مسکرائے۔ نہیں کر سکتا، اتنا ضبط نہیں ہے مجھ میں۔ وہ عیاں کر رہا تھا خود کو۔ شاید وہ جان چکا تھا کہ مقابل اس کے اندر تک سے واقف تھا، جبھی وہ اپنا قرب بیان کرنے لگا۔ اگر ضبط نہیں تھا تو پھر کیسے اس درجے پر بٹھایا؟ میں دغا باز نہیں بن سکتا، کہتے اس کے آنکھوں میں آزمار خان کو یاد کرتے نمی تھی۔ وہ کیسے اس کی امانت پر ڈاکہ ڈالتا؟ اس نے تو اسے محفوظ کرنے کو اپنے نام کیا تھا۔ کیا یوں ہی زندگی بسر کرو گے پھر چھوڑ دو گے اسے؟ نہیں، چھوڑ نہیں سکتا۔ پہلو بدلتے وہ مضبوط لہجے میں بولا کہ وہ مسکرائے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ تو پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ راہ دکھانے لگے۔ اسفندیار کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ نہیں بھول پائے گی اسے۔ کہتے اس کی آنکھوں میں غضب کی سرخی تھی، جبکہ لہجے میں درد کی کرچیاں تھیں، جیسے وہ بخوبی واقف تھا مقابل کے دل سے۔ تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ کوشش کرو، نکاح میں تو رب نے بہت طاقت رکھی ہے۔ اس مقدس رشتے جڑتے ہی دلوں کے حال بدل جاتے ہیں۔ جھٹکے سے ایک پل میں قیاق ٹوٹا تھا۔ ہاتھ چہرے سے ہٹائے وہ کمرے کو دیکھنے لگا۔ اپنی دائیں جانب لیٹی وجود پر نظر پڑتے ہی وہ سوچ میں پڑا تھا۔ پل بھر کو سوچتے وہ گہرا سانس فضا کے سپرد کر گیا۔ اسون کے ایک دم سے اسے جھٹکے سے کھینچنے پر وہ جو آگے ہی دم سادے ہوئے سی لیٹی تھی، وہ چیختے اسے دیکھنے لگی، جو اسے تکیے پر گرائے اب اس پر جھکا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنے دوپٹے کو اس کے ہاتھوں میں دیکھتی وہ تڑپتے اٹھنے لگی تھی کہ وہ اسے گراتے دوبارہ سے اس کی کوشش کو ناکام بنا گیا۔ محبت اپنی بیوی سے اس کی نم ہوتی آنکھوں میں دیکھتے وہ ہاتھ سے اس کے لبوں کو سہلانے لگا تھا، جبکہ اب ریشم نے خون اشام نگاہوں سے اسے گھورتے نفرت سے اس کے ہاتھ کو جھٹکنا چاہا۔ تم دور رہو مجھ سے، یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے ہو تم۔ اپنی گردن پر اس کا گرم لمس محسوس کرتے وہ روندتی آواز میں بولی تھی۔ دل اس کی جسارتوں پر پھٹنے لگا تھا جیسے۔ اسون، آواز مت کرو، کچھ نہیں کر رہا۔ تمہیں تمہاری روح کو یہ باور کروا رہا ہوں کہ اس پر کس کا حق ہے۔ اس کا بھیگا چہرہ التجائی نظروں وہ ضبط کر گیا تھا۔ وہ خود اپنے دل سے اس خیال کو نکالنا چاہتا تھا جس کے لیے اسے واقعی میں اپنے دماغ کے ساتھ اپنے دل میں بھی اسے بسانا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عشق تمہارے دل پر نہیں، دماغ پر نہیں، بلکہ سر چڑھ کر بولے، اور خود اس احساس کو محسوس کرو کہ تمہیں اپنے شوہر سے محبت ہے۔ کہتے اس کا لہجہ کبیر تھا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے اپنے رونے کی شکل میں مصروف تھی۔ وہ کہتے اس کے چہرے پر جھکا تھا اور ایک ایک نقوش کو محبت عقیدت سے چھوتے وہ نرمی سے پیچھے ہوتے اسے اپنے حصار میں لیتے۔ حصار تنگ کر گیا، کندھے پر زخم کے باوجود وہ اس کے حصار میں پڑپڑاتے رہ گئی۔